نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كشف شبهات الشيخ العلامة المجدد امام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ اس کتاب کو ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے جو مسائل گزرے ہیں ان مسائل میں سے سب سے اہم جو مسئلہ جو ہم اس کے پچھلے والے درس میں ہم نے پڑھا تھا، وہ قرآن کے آیات جو دو قسم کے ہوتے ہیں، المحکم والمتشابہ، اس کے تعلق سے ہم نے تفصیل میں سمجھتا ہوں ہم نے اس مسئلے کو سمجھا، اس لیے کہ شیخ رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ جو شبہات مشرکین کے ہوتے ہیں ان کا جواب دو طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ ہے مجمل طریقہ اور دوسرا ہے مفصل۔ تو مجمل طریقے کا جواب دینے کے لیے شیخ رحمہ اللہ اور مفصل کے لیے بھی انہوں نے اس مسئلے کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اسی لیے ہر ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ محکم اور متشابہ کیا ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، اور کس طریقے سے ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے اور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ایک حصہ بچ گیا تھا، وہ حدیث ہے جس کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو پہلا جو شبہہ ہے مشرکین کا مجمل طریقے سے جن کو جواب دیا جا سکتا ہے، اس کو آج ہم اس درس میں لیں گے باذن اللہ تعالی۔ تو حدیث پڑھیں ساتھ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم۔ تو یہ حدیث جو ذکر کیے ہیں شیخ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ وقد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث متفق علیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحت پر الامام البخاری اور الامام مسلم دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور یہ حدیث یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ، کہ جب تم دیکھتے ہو ان کو جو متشابہ کی اتباع کرتے ہیں، محکم کی طرف اس کو لوٹاتے نہیں ہیں، صرف جو متشابہات ہیں قرآن میں اس کی اتباع کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ان کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ یہ وہ ہیں
جن کے دلوں میں زیغ ہے، میل ہے، بیماری ہے، مرض ہے ان کے دلوں میں، تو وہ متشابہ کی اتباع کرتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور متشابہ کی اتباع کرتے ہیں اور متشابہات کو محکمات کی طرف ان کو رجوع نہیں کرتے ہیں۔ فاحذروہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے بچ کے رہو، ان سے آگاہ رہو۔ تو سبحان اللہ، گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ آنے والے زمانوں میں لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن میں جو متشابہات ہیں، جن کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جن کا علم وہ علماء جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، الراسخون فی العلم، وہ جانتے ہیں اس کا معنی، ان کی طرف وہ لوٹتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی ہوا، اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہیں گے، محکمات کو چھوڑ دیں گے، متشابہات کو محکمات کی طرف نہیں رجوع کریں گے۔ تو یہ پیشن گوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا ہی ہوا کہ ہر وہ گمراہ فرقہ، چاہے اللہ کے اسماء و صفات میں انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہو، یا کوئی بھی عقیدے کے معاملے میں، کوئی بھی عقیدے کے مسئلے میں انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہو، انہوں نے متشابہات کی اتباع کی ہے اور اس کو محکمات کی طرف انہوں نے اس کو رجوع نہیں کیا ہے۔ تو دلیل کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہ حدیث یہاں پر ذکر کی ہے۔ نعم، مثال ذلك، قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره۔ تو یہاں پر جو مجمل جو طریقہ ہے اور جو مجمل جو شبہ جو مشرکین پیش کرتے ہیں اپنے شرک کے متعلق سے، اس کا جواب کس طریقے سے دیا جاتا ہے، وہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ کہتے ہیں رحمہ اللہ: اذا قال لك بعض المشرکین، اگر تمہیں بعض مشرکین یہ کہتے ہیں، یہ آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، ولا هم يحزنون، اور وہ ہرگز رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ آیت ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ یہی آیت وہ پیش کرتے ہیں، یا ایسا کہیں گے او ان الشفاعت حق، شفاعت حق ہے، او ان الانبیاء لهم جاہ عند اللہ، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چلتا ہے، ان کی بات چلتی ہے۔ جاہ یعنی کہ التجا جب وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو ان کی بات سنی جاتی ہے۔ او ذکر کلاما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ذکر کرے گا جس سے وہ استدلال کرے گا، یستدل به علی شیء من باطلہ، وہ استدلال کرے گا اپنی باطل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، یعنی کہ حدیث سے۔ اور مؤلف یہاں پر کہتے ہیں رحمہ اللہ: وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكر، اور تمہیں اس کا فہم نہیں ہے، اس کا فہم نہیں ہے تمہارے پاس، ان جو بھی یہ بات یہاں پر ذکر کر رہا ہے، ان باتوں کا تمہارے پاس فہم نہیں ہے جو وہ ذکر کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ایک کے بعد ایک اس کو دیکھتے ہیں۔
تو اس کا جواب کیسا دیا جاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں قال رحمه الله فجاوبه بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. نعم. تو سب سے پہلے جس طریقے سے انہیں جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جن کے دلوں میں زیغ یعنی کہ بیماری ہے، میل ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یترکون المحکم، محکم جو آیات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ویتبعون المتشابہ، اور جو متشابہ ہیں اس کی اتباع وہ کرتے ہیں. نعم. قال رحمه الله وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام ایک منٹ النبي. ساتھ پہلے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں. وما ذکرتہ لک، کہ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو میں تمہیں ذکر کیا ہے میں نے اس سے پہلے کہ من ان اللہ ذکر ان المشرکین یقرون بالربوبیہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں. وَأَنَّهُ كَفَّرَهُمْ بِتَعَلُّقِهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا جو تعلق تھا ملائکہ کے تعلق سے رہنے دے یا انبیاء کے تعلق سے رہنے دے یا اولیاء، تو ان کا جو تعلق تھا یہ تعلق جو ہے یہ تعلق تعبدی تھا، یعنی کہ وہ عبادت تھا، وہ ان کی عبادت تھی. اس کے مسائل اس کی تفصیل میں ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. تو انہوں نے ربوبیت کا اقرار کیا لیکن الوہیت کا انکار کیا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کفرہم، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تکفیر کر دی، یعنی کہ وہ کافر ہی رہے، کیونکہ انہوں نے توحید الالوہیت پر انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. هذا امر محکم بین، تو یہ جو حکم ہے اس آیت میں جو حکم ہے یہ حکم محکم ہے، اس میں کوئی متشابہ نہیں ہے. بین یعنی کہ واضح. لا يقدر احد ان یغیر معناه، تو کوئی بھی کتنا بھی کوشش کر لے وہ اس آیت کا معنی نہیں بدل سکتا ہے. قال رحمه الله وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. نعم. اور تو نے جو ذکر کیا ہے وما ذکرت لی، انہیں جو مجھے ذکر کیا ہے، وہ آیت جو اوپر مؤلف رحمہ اللہ نے، کیونکہ مشرکین جو ہیں آج کے زمانے کے وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، اسی لیے ان سے کہا گیا کہ ایھا المشرک، اے مشرک، من القرآن، قرآن سے، او کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، لا اعرف معناہ، میں اس کا معنی نہیں جانتا ہوں، ولیکن اقطع ان کلام اللہ لا يتناقض، لیکن میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہے وہ قطعی طور پر ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا ہے. وَأَنَّ كَلَامَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، لا يخالف کلام اللہ، اللہ کے کلام کی مخالفت نہیں کرتا ہے، یعنی کہ قرآن
کوئی قرآن کا کوئی بھی حصہ دوسرے قرآن کے دوسرے آیات یا معنوں سے اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سنت جو ہے وہ سنت بھی اگر اس کی صحت ثابت ہو گئی تو وہ سنت بھی قرآن سے موافقت رکھتی ہے، نہ کہ مخالفت۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ سنت قرآن کی مخالفت کرے۔ نعم۔ قال رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ نعم، مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہذا جواب جید سدید، اور یہ جو جواب ہے کہ مجمل کا جواب مجمل سے دینا، اور انہوں نے جو جواب سکھایا ہے یہاں پر کہ کس طریقے سے اس کے شبہ کو جواب دینا مناسب ہے، تو یہ جو جواب ہے یہ جید، یہ بہت بہترین جواب ہے، سدید اور سچا اور حق پر بنا ہوا جواب ہے۔ ولیکن لا یفہمہ الا من وفقہ اللہ تعالی، لیکن وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی ہو۔ فلا تستہن بہ، تو اس جواب کو یا اس طریقے سے جواب دینے کو تم اس کو آسان مت سمجھو، اس کو ہلکے سے نہیں لینا ہے، اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ پورے سنجیدہ طور پر اس کو لینا ہے۔ فإنہ کما قال تعالی، اس لیے کہ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وما يلقاها الا الذین صبروا، اور یہ انہی کو ملتا ہے۔ اس آیت کے معنی کا ترجمہ قریبی ترجمہ ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں، اور صرف انہی کو ملتا ہے جو ایک بڑا حصہ ان کے نصیب میں دیا گیا ہو۔ تو یہ جو آج ہم پڑھے ہیں ابھی، یہ مجمل شبہ ہے، اور مجمل طریقے سے اس کو جواب دینا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے مسائل مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے بہترین کتاب ہے کسی بھی مشرک کو جواب دینے کے لیے، اور مؤلف رحمہ اللہ اگر آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک چیز کا جواب ہے اور ہر ایک چیز کا حل قرآن میں موجود ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مشرک ہیں وہ ایک آیت لے کے آئے ہیں۔ مشرک کہتا ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت سب سے پہلے یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ آیت اولیاء کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو اولیاء کون ہیں؟ اب اولیاء کون ہیں وہ جاننے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن میں جا کے دیکھیں گے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے صفات کیا بیان کیے گئے ہیں، یا حدیث میں جا کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے صفات کیا بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر مشرک یہ لے کر آتا ہے یہ آیت، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں یقیناً ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، تو یہ تو ایک دم بہت عام سی بات ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے جو معتبر تفاسیر ہیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، تفسیر السعدی، تفسیر القرطبی، جلالین، جو بھی معتبر تفاسیر ہیں، اس میں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کا جو معنی جو بیان کیا گیا ہے ان تفاسیر میں،
اس کا ہرگز یہ معنی نہیں بنتا ہے کہ ہم اولیاء کو سفارش کرنے کے لیے ہم اپنے اور اپنے رب کے درمیان ان کو لا سکتے ہیں. کسی نے نہیں کہا ہے یہ. تو جب یہ بات سب سے پہلے سلف سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ بات جو ہے یہ دین میں ایک نئی بات ہے، یا جو زمانہ جاہلیت کی جو بات ہے اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو یہ جاہلیت ہے نہ اسلام، نہ کہ اسلام. تو کوئی بھی تفسیر میں اس کا ذکر نہیں ہوا ہے. تو یہاں پر اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں مؤلف رحمہ اللہ کیوں اس آیت کو لے کر آئے ہیں یہاں پر، کیونکہ یہی آیات یا اس طریقے کے جو آیات ہیں جن کا معنی جا کر اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں تفسیر اٹھا کر پڑھنا پڑے گا، یا اہل العلم کا جو کلام ہے اس کلام کی روشنی میں ہمیں اس کا معنی سمجھنا پڑے گا، جو عام لوگوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے بس عوام کو یہ کیا کر دیتے ہیں، ایسے مجمل آیات جو ہیں یہ سکھا کے چھوڑ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ اولیاء کو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان آپ سفارش کرنے والا بنا لے سکتے ہیں آپ. تو یہ متشابہ کی اتباع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی ہے، کیونکہ اس کے معنی جو ہیں اس کے معنی میں تفاصیل ہیں. اس کے صحیح معنی سمجھنے کے لیے اس کو تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھنا پڑے گا. لیکن جو مشرک ہیں آج کے زمانے کے جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسی آیات لے کر آتے ہیں جیسا مؤلف نے کہا اور جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہاں پر انہوں نے دلیل کے طور پر لایا کہ وہ لوگ ہیں جو ایسی آیات لا کر متشابہ کی اتباع کرتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، محکم جو آیت ہے وہ آیت کیا ہے؟ سورۃ زخرف کی وہی آیت ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم صرف شفاعت اور قربت حاصل کرنے کے لیے ہی ہم ان کو پکارتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے یہ آیت اس کا ایک ہی معنی بن سکتا ہے، اور اس کے لیے عربی زبان یا تفاسیر یا کوئی بھی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کا معنی ایک دم واضح ہے، کوئی بھی قسم کا اس میں شبہ نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا معنی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور اس آیت کا معنی ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں غیر اللہ کو پکارتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف اور صرف ہم اللہ کے پاس شفاعت اور قربت حاصل کرنے کے لیے ہی ہم ان کو پکارتے ہیں. تو اس حرکت کو، اس عمل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کو شرک قرار دیا ہے. تو اس میں کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس میں اب آپ ہمارے سامنے دو آیتیں ہیں. ایک آیت وہ ہے کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کا معنی جیسا یہ مشرک نکالتے ہیں وہ بھی معنی اس میں سے نکال لے سکتے ہیں وہ. لیکن اس آیت سے کیسا معنی نکالیں گے؟ سورۃ زخرف کی جو آیت ہے اس آیت میں وہ کیسے کہیں گے کہ نہیں یہاں پر شفاعت قربت کے لیے کسی کو بندے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو لا کر ٹھہرا سکتے ہیں؟ تو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آیت کے الفاظ جو ہیں بالکل واضح، اس میں کوئی بھی قسم کی اس میں
اس میں شبہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ محکم آیت ہے، بلکہ جو اہل العلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ نص ہے۔ نص کا مطلب یہ بنتا ہے، خاص کر کے اصول الفقہ کی زبان میں، نص وہ آیت یا وہ حدیث ہے جس کا ایک ہی معنی ہو سکتا ہے، اس کا ایک سے زیادہ معنی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یہ جو آیت ہے اس کو کہتے ہیں نص، کیونکہ اس کا کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ آیت سورۃ زخرف کی جو آیت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے رد میں قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ آیت جو ہے وہ محکم آیت ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہے کہ پچھلے درس میں بھی یہ مثال دی گئی تھی کہ جو متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علو کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ ہے، علو کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن علو کی جو آیتیں ہیں 7 بار جو کہا گیا ہے قرآن میں، وہ آیات جو ہیں وہ محکم آیات ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، یہ جو آیتیں ہیں یہ محکم آیتیں ہیں، اس کا دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جہمیہ معتزلہ جنہوں نے علو کا انکار کیا، انہوں نے استواء کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس آیت کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے استواء کے بجائے استولا کا لفظ داخل کرنے کی کوشش کی وہاں پر، لیکن ان کی کوششیں ناکامیاب ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی حفاظتی کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ تو استواء کی جو آیات ہیں یہ محکم آیات ہیں، اور ایسی جو آیت ہے مثال کے طور پہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو، تو اس سے گمراہ فرقوں نے گمراہی نکالی ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہی آیت ہے جو دلیل بن جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے آیتوں کا ایسا غلط معنی نکال سکتے ہیں، لیکن جب دوسری آیتیں آ جاتی ہیں اس کے ساتھ اور معنی واضح ہو جاتے ہیں، تو ہم نے متشابہ جو آیات ہیں اس کو محکم آیات کی طرف ہم نے ان کو رجوع کیا، تو معنی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں 3 چیزوں کے اعتبار سے، 3 صفات کے اعتبار سے۔ ایک ہے سمع، دوسرا ہے بصر، اور تیسرا ہے علم۔ تو ان 3 صفات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم نے اس آیت کو جو متشابہ ہو سکتی تھی آیت، ہم نے اس کو محکم آیت کی طرف ہم نے اس کو رجوع کیا، تو معنی ایک دم واضح ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ایسی آیتیں ہیں جو مشرکین اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، تو دراصل وہ آیتیں جو ہیں وہ ان کے لیے متشابہ ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہی کریں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس میں جو غلط معنی ہے وہ غلط معنوں کی ہی اتباع کریں گے۔ لیکن الحمدللہ اہل السنہ والجماعت انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر مشرک کہتا ہے کہ اولیاء جو ہے، اللہ کے اولیاء جو ہیں، یقیناً نہ ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، تو یہ تو عام سی بات ہے، اس میں
یہ کہاں سے معنی نکل سکتا ہے، کہاں سے لے کر آ سکتے ہیں، کون سے اعتبار سے یہ بات لے کر آ سکتے ہیں کہ جہاں پر کسی کو، چلو ولی کو شفاعت کرنے والا یا سفارش کرنے والا بنا سکتے ہیں؟ یہ تو غلط، اس آیت کا غلط معنی نکالنا ہے بلکہ. لیکن جو محکم آیت ہے، سورۃ زخرف کی جو آیت ہے، وہ آیت تو محکم ہے کہ ایسا جو کرتے ہیں وہ دراصل شرک کر رہے ہیں. تو جب یہی طریقہ مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو طریقہ ہے کہ اگر انہوں نے متشابہ آیات لے کر آئی تو اس کا جواب محکم آیت سے اس کا جواب دینا لازمی ہے، کیونکہ تب معنی جو ہے واضح ہو جاتا ہے. دوسرا مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ کہے کہ ان شفاعت حق، اگر وہ کہتا ہے کہ شفاعت حق ہے تو حق ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں مانتے ہیں جس طریقے سے وہ مانتے ہیں، جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں شفاعت. ان کے نزدیک شفاعت کیا ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی کہاں بھی کسی بھی طریقے سے شفاعت کر لے سکتا ہے، انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے شفاعت کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم پڑھیں گے شفاعت، تو ہم شفاعت کو حق مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ہیں شفاعت کا. لیکن شفاعت کا ایک طریقہ ہے جس طریقے سے شفاعت کی جائے گی، اس کی تفصیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرک ہیں وہ ایسی باتیں لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ تم شفاعت کا انکار کرتے ہو. نہیں، ہم شفاعت کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن شفاعت کرنے کا جو غلط طریقہ ہے جو انہوں نے بنا لیا ہے اس کا انکار ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ طریقہ جو ہے وہ شرکیہ طریقہ ہے. لیکن ہم جو شفاعت پر جو ایمان رکھتے ہیں، ہم وہ طریقہ قرآن اور حدیث سے لے کر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا، ان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیا جائے گا. اور پھر اس کے درجے، شفاعت کے درجے، اور ان سارے درجوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ کون کس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے. تو یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ شفاعت جو چاہے جب جی چاہے کسی کے لیے کس کے لیے چاہے وہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ان کا طریقہ ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو اس زمانے کے مشرکین کیا کرتے تھے. اور جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ قتال کریں، جنگ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ مشرک ہیں، کفار ہیں. یا وہ تیسری مثال جو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر دیے ہیں، شاید آپ اسکرین پر نہیں دکھا رہے ہیں یہ سب. تیسری مثال جو دیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ مشرک کہتا ہے کہ ان الانبیاء لہم جاہ عند اللہ، کہ مشرک آگے کہے گا کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں ان کا اللہ کے پاس چلتا ہے. یہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن کب؟ حدیث، جو شفاعت کی جو حدیث ہے اس میں واضح ہے، پورے الفاظ جو ہیں اس کے واضح ہیں. ہم یہ انکار نہیں کرتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ان کو موقع نہیں دیا جائے گا شفاعت کرنے کا، ان کو بھی موقع دیا جائے گا شفاعت کرنے کا، لیکن کس کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو موقع دیا جائے گا شفاعت کرنے کا. تو کیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. جب کوئی اللہ کا نبی علیہ السلام اللہ کے پاس التجا کرے گا تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جواب نہیں دیں گے؟ اس کے بعد اس کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے طریقے کا انکار کرتے ہیں
کیونکہ یہ کہہ تو رہا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ ان کا اللہ کے پاس چلتا ہے، لیکن کب؟ جیسا ہم نے حدیث میں پڑھا، حدیث و شفاعت میں ہم نے جو پڑھا وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا. آپ نوح کے پاس جائیں تو نوح کے پاس علیہ السلام ان کے پاس آئیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں تو ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا، الشفاعہ العظمی. جب وہ ہو جائے گا تو جیسا حدیث میں آیا ہے کہ جو نیک صالح لوگ ہیں وہ ایک دوسروں کے لیے شفاعت کریں گے. تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا ان کو شفاعت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا؟ ضرور دیا جائے گا. تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں ہم، لیکن دراصل وہ کہنا کیا چاہتا ہے مشرک؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جیسا انبیاء کا چلتا ہے ویسا اولیاء کا بھی چلتا ہے. ان کے نزدیک بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ گھرونی باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کا جو درجہ ہے وہ انبیاء سے بھی اونچا درجہ ہے، نعوذ باللہ. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کے تعلق سے کیا کیا بکواس کہتے پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ. انہوں نے ان کو انبیاء سے بھی بڑا مقام دے دیا. تو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ کے جو انبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا مقام بہت اعلیٰ مقام ہے. تو اولیاء سے بڑھ کر ان کا مقام ہے. یہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے. وہ ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی ولی کا درجہ ایک نبی سے بڑھ جائے. ہو ہی نہیں سکتا ہے. نہ عقل اس کو قبول کرتی ہے، نہ شریعت اس کو قبول کرتی ہے اس بات کو. لیکن وہ ایسے ہی ہیلے حوالے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کا چلتا ہے، ان کو بھی شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن اس کی ترتیب ہے. کب ان کو موقع دیا جائے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جب مسجد میں جو جماعت ہے، مسجد کی جو جماعت ہے وہ دوسرے مصلیوں کے لیے شفاعت کر سکتی ہے، تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا وہ نہیں کریں گے اپنی امتیوں کے لیے؟ لیکن جیسا میں نے بتایا وہ ایسی باتیں لا کر یہ کہیں گے، یہ اپنا کھوٹا سکہ جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں گے یہاں پر کہ جب یہ ان کا چلے گا تو پھر وہ بھی ان کا بھی چلے گا، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے اولیاء کا جو مقام ہے وہ انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے. نعوذ باللہ. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا وہ کوئی ایسی حدیث لے کر آئے گا جو اپنے باطل کے لیے استدلال کرنے کی کوشش کرے گا. تو اگر وہ ایسا کرے گا تو سب سے پہلے مؤلف نے یہ طریقہ سمجھایا ہے، تو کہہ دو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کا معنی پتہ نہیں ہے. وَأَنْتَ لَا تَفْهَمُ مَعْنَى الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو معنی نکال رہا ہے، جو غلط معنی نکال رہا ہے ان سارے دلائل کو لا کر، ان دلیلوں سے وہ غلط معنی جو نکال رہا ہے وہ غلط معنی تمہیں پتہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کا صحیح معنی بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اسی لیے علم کی اہمیت کا پتہ ہمیں یہاں چلتا ہے، کیونکہ جو لا علم ہے، جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، تو اس کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے. لیکن جس کے پاس علم ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی بچا لے گا اور اپنے دین کو بھی بچا لے گا. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے، اللہ عالم. کئی علماء جنہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے انہوں نے کہا ہے وَأَنْتَ لَا تَفْهَمْ مَعْنَى الْكَلَامِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو غلط استدلال ہے اس کا معنی تم نہیں جانتے ہو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا علم اس کو حاصل کریں تاکہ دوسروں کے جال میں ہم نہ پھنس جائیں. نعم.
اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم اس طریقے سے جواب دو. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ متشابہ آیات لے کر آئے گا یا ایسی دلیل لائے گا جس سے وہ غلط معنی نکال سکتا ہے، اور غلط معنی نکال کر تمہیں بہکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو سب سے پہلے جواب یہ دینا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، میل ہے، مرض ہے، تو وہ محکم آیات کو چھوڑ دیں گے اور وہ متشابہ کی اتباع کریں گے. تو وہی وہ جو لایا ہے اس کے عوض میں محکم آیت یا محکم آیات موجود ہیں قرآن میں، صرف ایک نہیں، کئی آیات ایسے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمانے کے جو مشرکین تھے ان کا رد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. تو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو مشرک ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں میل ہے، زیغ ہے ان کے دلوں میں، اسی لیے وہ محکم کو چھوڑ کر یہ آیت جو ایک دم واضح ہے کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ شرک ہے، جو غیر اللہ کو اپنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان سفارش کرنے والا بنا لیتا ہے تو اس نے شرک کیا ہے. تو یہ آیت ایک دم واضح ہے، لیکن یہ محکم آیت کو چھوڑ دیں گے اور متشابہ آیت کی وہ اتباع کریں گے. تو اس کے بعد پھر اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ بہت ضروری قاعدہ ہے. اس کے بعد پھر اس قاعدے کو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر لائے ہیں، کہتے ہیں کہ وما ذكرته لك من ان الله ذكر ان المشركين يقرون بالربوبيه، کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین تھے، وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تکفیر کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کفار ہیں، مشرک ہیں، کیونکہ وہ اپنا تعلق فرشتوں سے، انبیاء سے، اولیاء سے وہ جوڑ لیتے ہیں اور ان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان سفارش کرنے والا بنا لیتے ہیں. تو یہ جو قاعدہ ہے یہ بہت ضروری قاعدہ ہے. تو یہ جو آیت ہے، تو یہ آیت اس کے متعلق مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ محکم بین، محکم آیت ہے، اس کا کوئی دوسرا حکم نکال ہی نہیں سکتے ہیں. لاکھ کوشش کر لیں تو بھی اس کا معنی کوئی اور معنی یہاں پر نہیں لا سکتے ہیں اس کو. یہ نص ہے. نص کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ہی معنی بنتا ہے، اور اس کا معنی بدلنے کی لاکھ کوشش بھی اگر کوئی کر لے تو اس کا معنی بدل نہیں سکتا. وما ذکرت لی ایھا المشرک، تو اس جملے کو لے کر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان کے زمانے میں مشرکوں نے دنیا سے پر اٹھا لی. انہوں نے کہا کہ شیخ جو ہیں وہ مسلمانوں کا تکفیر کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں. حکمت ہے، ظاہر ہے، ان کے مخالفین ہیں، توحید کی دعوت کے مخالفت کرنے والے تھے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ شیخ رحمہ اللہ وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک قرار دے دیتے ہیں. تو اگر ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ساری کتابیں اگر ہم پڑھ لیں گے تو کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہے، تکفیر نہیں کی ہے. تکفیر سید قطب نے کی ہے، مودودی نے کی ہے مسلمانوں کی تکفیر، لیکن شیخ رحمہ اللہ انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کی تکفیر یا مسلمانوں کو مشرک نہیں کہا ہے، بلکہ صرف انہی کو کہا ہے جن کے متعلق سے حجت ثابت کر دی گئی ہے، کہ ان کے سامنے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انتفاع الموانع و اقامت الحجہ، یہ دو اگر ثابت ہو گئے تو اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے شرک پر
اڑا رہا ہے تو پھر وہ شرک کرنے والا ہے، اپنے شرک سے وہ باز نہیں آ رہا ہے تو صرف اس کو ہی مشرک کہیں گے۔ یہ پوری جماعت ہے، بریلویوں کی، صوفیوں کی جو پوری جماعت ہے، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب مشرک ہیں، کیونکہ وہ سب مشرک میں اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ وہ سب جو ہیں وہ شرک پر ہیں، ان کے عقیدے جو ہیں وہ شرکیہ کفریہ عقیدے ہیں، سب شرک کرتے ہیں۔ جو بھی قبروں کے پاس جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں سب شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو ایک جماعت کے تعلق سے کہیں گے کہ یہ سب مشرک ہے، لیکن اگر ایک شخص کو مشرک اگر قرار کرنا ہے تو پھر وہ صرف علماء کا کام ہے اور حکام کا کام ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے شریعت نے ایک باقاعدہ ایک نظام رکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص کو مشرک کہا جائے گا۔ سب سے پہلے انتفاع الموانع، کہ ہر وہ ذریعے یا ہر وہ اسباب جس سے اس کے پاس صحیح علم نہیں پہنچا ہے، ان ذرائع اور ان اسباب کو ہٹا دیا جائے گا تاکہ صحیح علم اس تک پہنچے، تو اس کو صحیح علم دیا جائے گا اس کو، اور اس کے بعد اس پر حجت قائم کر دی جائے گی، اس کو موقع دیا جائے گا توبہ کرنے کے لیے، صحیح راستے اختیار کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے شرک پر اڑا رہا ہے تو پھر یہ حاکم یا قاضی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پر حکم لگائے۔ تو اگر وہ مشرک اگر اس پر حکم لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کا مال جو ہے وہ بیت المال میں چلا جائے گا، اس کے وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ تو یہ سب باتیں اس کو بتانا ہے اس کو۔ تو اہل سنہ و جماعت کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک پوری جماعت شرک کر رہی ہے تو کہیں گے کہ یہ سب مشرک ہے، یا یہ ساری پوری جماعت جو ہے یہ شرک پر ہے۔ لیکن انفرادی طور پر کوئی ایک فرد کو اگر مشرک قرار کرنا ہے تو یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ حکام یا قضاء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، کیونکہ اس کے بعد کئی مسائل پیش آتے ہیں جس کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ تہمت لگائی گئی تھی شیخ رحمہ اللہ پر۔ تو کہتے ہیں کہ تو نے جو ذکر کیا ہے قرآن سے یا حدیث سے، لا عارف معنی، اس کا مطلب وہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آیت کا معنی نہیں جانتا ہوں یا حدیث کا معنی نہیں جانتا ہوں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو تو معنی نکال رہا ہے اس آیت سے یا اس حدیث سے، وہ معنی میں نہیں جانتا ہوں، میں صحیح معنی جانتا ہوں، اور تو جو لے کر آ رہا ہے وہ غلط معنی ہے، وہ غلط معنی وہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی آیات، جو بھی احادیث وہ لے کر آ رہا ہے، اس کا جو صحیح معنی ہے، جو تفاصیل ہیں اس کے، وہ تفاصیل کو میں نہیں جانتا ہوں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک آیت کی تفسیر کبھی کبھی بہت گہری تفسیر ہو جاتی ہے اس کی، ایک حدیث کی شرح بہت گہرے طور پر اس کی شرح کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن تو ایک معجزہ ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوامع الکلم ہے، تو ان میں سے کئی مسائل، کئی احکام، کئی فوائد، کئی حکمتیں ان سے نکالی جا سکتی ہیں۔ تو وہ جو تفاصیل ہیں، ان تفاصیل کو میں نہیں جانتا ہوں، یہ اس کے دو معنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے۔ تو لیکن اس کے بعد یہ ضروری ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم
یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ دوسرے حصے سے ٹکراؤ نہیں کرتا ہے قطعی طور پر. اسی لیے انہوں نے کہا ولیکن اقطعو. تو اقطعو کا مطلب کیا ہے کہ قطعی طور پر میں یہ ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ قطعی طور پر ایک آیت دوسرے آیت سے نہیں ٹکرا سکتی ہے، یا قرآن سے کوئی صحیح حدیث ٹکرا سکتی ہے. یہاں پر ایسا کہا جا رہا ہے اور وہاں پر اس کا الگ، اس کے خلاف میں کچھ کہا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، احکام میں، مسائل میں، فوائد میں، بعض اوقات حروف میں، الفاظ میں ملتی جلتی ہیں. یہاں تک کہ احادیث بھی جو ہیں وہ قرآن کی آیت سے ملتی جلتی ہیں. تو اس میں کسی بھی طریقے کا تناقض کا مطلب ہے کسی بھی طریقے کا اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں وہی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اور وہی میں ایک حصے سے دوسرے حصے کا ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ عقل اس کو قبول نہیں کر سکے گی. تو اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ. اور یہ جو جواب ہے، یہ جو جواب دینے کا طریقہ ہے، جو مشرکین ہیں جو اپنے شبہات کو لے کر آتے ہیں مجمل طریقے سے، اور اس کا جواب بھی مجمل طریقے سے جو دیا جانا ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ بہت بہترین طریقہ ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی ہے. فَلَا تَسْتَهِن بِهِ. تو اس کو تم ہلکے سے مت لو، اس کو ہلکا پھلکا مت سمجھو. اس مسئلے کو، یہ مسئلہ جو ہے بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. اس لیے کہ کما قال اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طریقے سے کہا ہے کہ وہ صرف انہی کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں، اور جن کو اس کے حصے سے ایک بڑا حصہ ان کے نصیب میں ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے مؤلف رحمہ اللہ، انہوں نے پہلا طریقہ ہمیں سمجھا یا یہاں پر کہ جو مجمل جو شبہات لے کر آتے ہیں تو اس کا جواب بھی مجمل طریقے سے دیا جا سکتا ہے، اور واقعی یہ بہت بہترین طریقہ ہے. بات ختم کرنے سے پہلے فوائد جو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ اگر تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، میل ہے، وہ متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے اس آیت میں، سورۃ آل عمران کی آیت میں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے بچ کر رہو، فحذروہم. تو ان سے بچ کر رہنا جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. سب سے پہلا قسم جو ہے ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے. ایسے لوگوں کی صحبت ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے. ایک ایسے لوگوں کی صحبت ہے. دوسرا ان کی باتوں سے آگاہ رہنا ہے. وہ جو ایسے شبہات جو لے کر آتے ہیں، ان شبہات کو لے کر اس میں زیادہ بحث کرنا ان کے ساتھ، یا اس میں زیادہ اس کے پیچھے ہی پڑے رہنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجمل طریقے سے، جس طریقے سے شیخ رحمہ اللہ یہاں پر انہوں نے جو طریقہ جو سکھایا ہے، اس طریقے کو اختیار کر کے ان کا رد کر کے ان کو رفع کرنا ہے. تو یہ ایک اور فائدہ ہے جو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ جو طریقہ ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک اور بار جا کر اس کو پڑھیں، اور جس طریقے سے مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر جو طریقہ سکھایا ہے کہ مجمل طریقے سے کس طریقے سے ان کا جواب دیا جا سکتا ہے، تو کئی آیات ہیں. مثال کے طور پہ
عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ کتنی آیتیں نہیں ہیں اس قرآن میں. تو ہر ایک عبادت جس کو قرآن، جس کو شریعت نے عبادت کے نام سے اس قول کو یا اس عمل کو عبادت کا نام اگر دیا ہے شریعت نے، تو پھر وہ غیر اللہ کی طرف کیسے اس کو صرف کر سکتے ہیں اس کو؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، کیا خالص دین اللہ کے لیے نہیں ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، سورۃ الانبیاء سورۃ بینہ کی آیت. کیا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کریں؟ کیا ایسے آیات نہیں ہیں؟ اسی مقدمے میں آیت گزری ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ ہر مساجد جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو. تو یہ سب جو ہیں یہ محکم آیات ہیں یہ سب. تو جب قرآن اور حدیث میں یہ صاف صاف یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت دل کی عبادت ہے، یہ عبادت زبان کی عبادت ہے، یہ عبادت اعضاء کی عبادت ہے، تو اس کو غیر اللہ کی طرف صرف کرنا وہ شرک ہے. تو شفاعت کے اعتبار سے بھی وہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، کہ جب میرے بندے آپ کو میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ میں قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ. تو یہ سب جو ہیں یہ محکم آیات. تو محکم آیات کو چھوڑ کر ایسی آیتیں لانا جس کا معنی غلط معنی نکال کر پھر اس کو پیش کرنا، غلط استدلال کرنا، یہ انہی کا طریقہ ہو سکتا ہے جن کے دلوں میں زیغ ہے، کیونکہ یہ متشابہ کی اتباع کرتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو محکم اس طرح کے جو آیات ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں. آپ کوئی بڑی آیتیں نہیں ہیں جیسے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء کی آیتیں کی جیسے بڑی آیتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں یا آیتوں کے حصے ہیں جو ہم سب یاد کر سکتے ہیں. ان کو یاد کریں، اور اگر کوئی شبہات لے کر آئے تو ان کا رد کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں اور اس طرح کے جو احادیث ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں ان کے شبہات کا رد کرنے کے لیے. تو اس کے ساتھ یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں جو تفصیل میں جو شبہات کا رد کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ، جو اس کتاب کا مغز ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. وباللہ توفیق، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.